الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے اخذ کردہ تعلیمات مجددیہ کا درس ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک رواں سلسلہ ہے تو لہٰذا گزشتہ سے پیوستہ بات چلتی ہے۔ اس سے پہلے جو مکتوب نمبر 210 کی بات چل رہی تھی، جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ سلوک سے مقصود غیبی صورتوں اور انوار کا مشاہدہ نہیں ہے۔ اصل میں مقصود جب تک متعین نہ کیا جائے تو اس وقت تک راستے کا پتہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ راستے ممکن ہے مختلف ہوں، میں مقصود تبدیل نہیں ہوتا، مقصود وہی ہوتا ہے۔ جیسے لاہور میں نے جانا ہے، چاہے میں موٹر وے سے جاؤں، چاہے جی ٹی روڈ سے جاؤں، چاہے بائی ایئر جاؤں، لیکن میرا مقصود ڈیسٹینیشن جو ہے وہ لاہور ہو تو میں لاہور پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر میرا مقصود ہی متعین نہ ہو تو پھر تو کوئی بات مستقل نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں یہ والی بات ہے کہ یہ جو انوار ہے یہ سارے درمیان کی باتیں ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ختم بھی ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور اصل مقصود کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب آج جس ٹاپک سے ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے کلمات شطحیات کہنے کا جواز اور عدم جواز۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض بزرگوں سے کسی حال کے پیش نظر کچھ ناگفتنی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو ان کے حال کا اثر ہوتا ہے، اور جب اس حال سے ان کو افاقہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان باتوں سے رجوع کرتے ہیں اور اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں دفتر دوم کے مکتوب نمبر 95 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، مشائخ قدس اللہ تعالی اسرارہم میں سے جس نے بھی شطحیات یعنی خلاف شرع باتیں کے طور پر کلام کیا ہے اور ظاہر شریعت کے مخالف باتیں کہی ہیں، یہ سب کفر طریقت کے مقام میں ہوا ہے، جو کہ سکر اور بے تمیزی کا مقام ہے۔ ذرا خیال رکھیں، بے تمیزی کی بات ہے، بدتمیزی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا آپ سمجھ لیں۔ بدتمیزی اور ہوتی ہے اور بے تمیزی اور ہوتی ہے۔ بے تمیزی اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا امتیاز نہ کر سکنا، ہاں جی، کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ چلنا، امتیاز نہ کر سکنا۔ جیسے انسان نشے میں ہو تو نشے میں تو کسی چیز کا امتیاز نہیں کر سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا عالم خواب میں ہو تو اس میں بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ تو بے تمیزی کے مقام میں ہیں، سکر اور بے تمیزی کے مقام۔ جو بزرگ حقیقی اسلام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں وہ اس قسم کے باتوں سے بالکل پاک اور مبرہ ہوتے ہیں اور ظاہر و باطن میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلامات کی اقتداء کرتے ہیں، انہی کے تابع رہتے ہیں۔ لہذا جو شطحیات کے طور پر کلام کرتے ہیں وہ سب کے ساتھ مقام صلح میں ہیں، اور سب کے ساتھ مقام صلح میں ہیں، وہ سب کو صراط مستقیم پر خیال کرتا ہے، اور حق تعالیٰ خلق کے درمیان اور حق تعالیٰ اور حق کے درمیان خلق کے درمیان تمیز نہیں کرتا، ان میں دوئی کے وجود کا قائل نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص اگر مقام جمع تک پہنچ چکا ہے اور کفر طریقت سے محقق ہو کر ماسوا کا نسیان حاصل کر چکا ہے تو اس کا کلام مقبول ہے۔ یہ بہت گہری بات کی، اللہ کرے کہ صحیح طور پہ میں اس کو سمجھا سکوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو فنا کر دیا، یعنی اپنے نفس سے نکل گیا، اس کو مقام جمع کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مطلب جو ہے نا بس اللہ پاک کی اس پر اس کی نظر ہے، کسی اور چیز کے اوپر نظر ہی نہیں ہے، یہ مقام جمع ہے۔ تو مقام جمع پہ پہنچ گیا، نفس درمیان سے نکل گیا، اب اس کی ہر بات اللہ پاک کو قبول ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، وہ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس حال کے بنیاد پہ کہہ رہا ہے
کیونکہ لفظ تو اس کا درمیان سے نکل چکا ہے، تو اپنے حال کے مطابق کہہ رہا ہے، تو اس کی وہ بات قبول ہے، اگرچہ دوسرے لوگ کے لیے وہ قبول نہیں ہے، دونوں لحاظ سے۔ نہ دوسرے لوگ ان کو مان سکتے ہیں، نہ دوسرے لوگ اس کو جان سکتے ہیں، لہذا دوسرے لوگ کے لیے قبول نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک کے لیے قبول ہوگا، کیونکہ لوگوں سے تو کٹ گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملو گا، دوئی کسے نکل گیا ہے، وہ دوئی والی بات ہے نہیں، تو جس طرف ہے وہ تو اس کو مان رہے ہو، جس سے کٹ گیا تو اس کو نہیں مانیں گے۔ ہاں جی، تو ایسی صورت میں وہ جو کلام ان کا ہوتا ہے وہ اگرچہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ کیا مقبول ہے، لیکن 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 لوگ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ایک گڈریا کے پاس سے گزر گئے تو کہہ رہتا ہے اللہ تو کدھر ہے کہ میں تیرا ہاتھ دباؤں، تیرے پیر دباؤں، تیرے جوئیں نکالوں، ہاں جی یہ کر وہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ مقام 100 میں اور وہ مقام شکر میں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے، اس کو ایک تپڑ ماری، وہ روتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ ادھر اللہ پاک کی طرف سے وہی آئی کہ اے موسیٰ میں نے تو تجھے جوڑنے کے لیے بولا بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا، مجھ سے توڑنے کے لیے، یہ تو میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ مقام جمع والی بات ہو گئی، سمجھ میں آئی نا بات، مقام جمع والی بات تھی۔ تو اللہ پاک کیا وہ قبول تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے تھوڑا کہہ رہا تھا، اپنے محبت کی وجہ سے کہہ رہا تھا، وہ تو اپنے محبت کی وجہ سے کہہ رہا تھا، تو اس وجہ سے اللہ پاک کے مقبول تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے قبول نہیں تھا، اور کسی اور کے لیے بھی قبول نہیں تھا۔ تو اب یہ اس قسم کی باتوں کو شتیات کہتے ہیں۔ یہ جو مطلب ان لوگوں کے لیے جن کا یہ حال ہو، ان کے لیے قبول بھی ہے اور وہ اس میں معذور بھی ہے، لیکن وہ قابل اقتدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ عالم صوح میں نہیں ہے، وہ عالم تمیز میں نہیں ہے، عالم شکر میں۔ جو شخص نشے میں ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو بس یہی والی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ عالم شکر میں ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کے نزدیک قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے، اللہ کے نزدیک قبول ہیں، لوگوں کے نزدیک معذور ہیں، جو جاننے والے ہیں ان کے نزدیک معذور ہیں اور قابل اقتداء نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا کلام مقبول ہے، اور اس کے وہ باتیں جو شکر کی وجہ سے پیدا ہوئی تو ان کا ظاہری مطلب نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان کی تعبیر کی جائے گی، اور اگر وہ محض اس حال کے حصول کے بغیر اور کمال کے درجہ اولیٰ میں پہنچے بغیر اس قسم کی شکریہ باتیں کرتا ہے اور سب کو حق اور صراط مستقیم پر جانچ جائے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا، تو ایسا شخص زندیق اور ملحد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نفس کو اگر فنا نہیں کر چکا، نفس کو فنا نہیں کر، تو وہ نفس کی وجہ سے کہہ رہا ہے، نفس کی وجہ سے کہہ رہا ہے، شہرت کی وجہ سے کہہ رہا ہوگا، ہاں جی اپنے آپ کو بزرگ مشہور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا، تو وہ نفس کے لیے کہہ رہا ہے، اور تو یہ باتیں تو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر اس کو حق سمجھتا ہے اور وہ سمجھ، تو پھر یہ شخص زندیق ہے، ملحد ہے، جس کا مقصود شریعت کو باطل کرنا ہے، اور جس کا مطلوب انبیاء علیہ السلام جو کہ رحمت اللہ عالمین ہیں ان کو دعوت کو ختم کرتا ہے۔ بس اس قسم کے خلاف شریعت کلمات کو حق والے، شریعت کلمات حق والے سے بھی صادر ہوتے ہیں اور باطل والے سے بھی، لیکن سچے کے لیے آب حیات ہے اور جھوٹے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ جس طرح کہ دریا نیل کا پانی بنی اسرائیل کے حق میں آب خوشگوار تھا اور قبطیوں کے حق میں خون ناگوار۔ اس مقام پر اکثر سالوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اور بہت سے مسلمان اکابر ارباب شکر کی باتوں کی تقلید کر کے راہ راست سے منحرف ہو کر ضلالت اور خسارت کی کوچوں میں جا پڑے ہیں اور اپنے دین کو برباد کر بیٹھے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اس قسم کی باتوں کو قبول کرنا چند شرائط پر مشروط ہے جو ارباب شکر میں تو پائی جاتی ہے اور میں مفقود ہیں۔ ان شرائط میں سب سے بڑی شرط نسیان ما سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، یعنی اپنے آپ، یعنی وہ باقی چیزیں اس سے بھول جائیں، اللہ کے علاوہ صرف اللہ یاد ہو، جو کہ اس قبولیت کی دہلیز ہے اور سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز، شریعت پر استقامت اور نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جو سچا ہے وہ شکر مستی اور بے تمیزی کے باوجود شریعت کے خلاف بال برابر میں کوئی عمل نہیں کرے گا،
منصور الحق کہنے کے باوجود قید خانے میں 12 زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہونے کی حالت میں بھی ہر شب 500 رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا. اور وہ کہا تھا جو اس کو ظالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا اگرچہ حلال کے ذریعے سے ہوتا تھا نہیں کہتا تھا. اور جو شخص باطل پرست ہے تو اس پر احکام شریعت کا بجا لانا کوئی کاف کی طرح بھاری ہے. ائمہ کریمہ کبرا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو مشرک پر بہت باری ہے. اس کی حالت کی نشاندہی کرتی ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من رشدا، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری نصیب فرما. والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام ان پر جو ہدایت کی پیروی کرے. ماشاءاللہ حضرت نے بہت خوبصورت طریقے سے ایک بہت مشکل گاٹھی کی نشاندہی کی اور بتا دیا کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بزرگوں پہ بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی باتیں جو بزرگوں کی اس حال کے مطابق ہے جو ہمارا حال نہیں ہے تو ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے. ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے. ہاں ہم ان کو بزرگ مانیں گے، بزرگ مانیں گے، لیکن ان کی تقلید نہیں کر سکیں گے. بہت ساری دنیا کے لوگ مجذوبوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، مجذوبوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ مجذوبوں سے کچھ نہیں ملتا. مجذوب تو گائیڈڈ میزائل ہیں، جس طرف بھی چلے گئے، مطلب جن طرف بھیجا گیا تو اس کی طرف بھیجا گئے. فائدہ مرشدوں سے ملتا ہے جو اہل حق بھی ہوتے ہیں اور مقبول بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے فائدہ ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے. مجذوبوں کے پاس بیٹھنے سے تو انسان اپنے عقل کی توہین کر رہا ہے. یعنی ان سے تو کسی وجہ سے مطلب عقل مسلوب ہو گیا نا، مطلب ان کے حال کی وجہ سے، لیکن تم تو قصداً اس کو چھوڑتے ہو. یہ نشہ جو ہے کرنا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس سے عقل سلب ہو جاتی ہے. تو قصداً نشہ کر کے اپنے عقل کو سلب کرنا حرام ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن کا اللہ کی محبت میں یہ چیز ختم ہو جائے وقتی طور پر، وہ عند اللہ مقبول ہیں، لیکن ان کے الفاظ ہمارے لیے مقبول نہیں ہیں. ان کے الفاظ کی تقلید نہیں کریں گے. یہ مطلب اس کا لب لباب. اب ایک اور بہت اہم بات آ رہی ہے، عشق مجازی کی حرمت اور ممانعت. اس کے بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے طرح طرح کے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. ان میں جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں. اس کے کیا حدود ہیں اور طریقت میں اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے؟ اس کے بارے میں دفتر سوم کی مکتوب نمبر 66 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں. لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ المجاز و قنطرۃ الحقیقہ، مجاز حقیقت کا پل ہے. اس صورت میں کہ جب مجاز کی گرفتاری درمیان میں نہ آئے، بلکہ ایک نظر کے بعد نظر ثانیہ دوبارہ دیکھنے کی نوبت تک نہ پہنچے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، سبحان اللہ، ایک عجیب بات آ گئی دل میں. ہر وقت ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. بہت قیمتی بات ہے اللہ پاک نے اس وقت دل میں ڈالی، اللہ کا شکر ہے. ہم ہر وقت ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. امتحان کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یا ہم فجور کی طرف ہوں گے یا تقویٰ کی طرف ہوں گے. ان دونوں میں سے کسی ایک طرف ضرور ہوں گے. اگر ہم اپنے نفس کی بات مان لی تو فجور کی طرف ہے، اور اگر اللہ کی بات مان لی تو تقویٰ کی طرف ہے. یعنی گویا کہ ہمارے ایک طرف نفس کی خواہش ہے، دوسری طرف اللہ پاک کا حکم ہے. بس اگر اللہ کی بات ہم نے سن لی، اللہ کی بات مان لی تو تقویٰ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی کی اور نفس کی بات مان لی تو تباہی ہے، فجور ہے. یہ ہمارے ساتھ یہ ہے. اچھا، اب دیکھ لیں، جب یہ والی بات ہے تو نفس کو جو مرغوب چیزیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہو شریعت میں، مثلا شراب. اب شراب نفس چاہتا ہے کہ میں پیوں، لیکن اللہ پاک نے منع کیا ہے. اب جو شخص کے سامنے جس کو شراب پیش کی گئی اور اس نے انکار کر دیا اللہ کے ڈر سے، تو سبحان اللہ وہ تقویٰ حاصل کر چکا، متقی بن گیا. تو اب یہ حالت ہے کہ اس کی مثال ایسی جیسے کوئی خوبصورت چیز ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے
لیکن اس وقت اللہ کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہے کہ دیکھنا نہیں ہے، آ جائے لیکن دیکھنے کا حکم نہیں ہے، تو آپ کا امتحان ہو رہا ہے، آیا اللہ کا حکم مانتے ہیں یا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ پہلی نظر میں چونکہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کہ میرے سامنے کیا آنے والا ہے؟ ہاں اگر پتہ ہو، خطرہ ہو کہ ممکن ہے اس طرف یہ چیز ہو، تو پھر نہیں دیکھنا چاہیے، پھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں جی، لیکن اگر ویسے عام حالت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، اب جو اچانک نظر پڑ گئی تو یہ جو نظر پڑ گئی یہ معاف اس لیے ہے کہ اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، لیکن فوراً اللہ کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ نہیں دیکھنا، اور آپ نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے چہرے کو ہٹا دیا، یا آپ نے اپنا سکور کر لیا، تقویٰ کا سکور ہو گیا، تقویٰ کا سکور ہو گیا۔ اور اگر ایسے نہیں کیا فجور میں پڑ گئے، اگر دیکھتے رہے فجور میں پڑ گئے۔ اب اگر سامنے نہ آتا تو نہ پلس تھا نہ مائنس تھا، اب سامنے آ گیا تو پلس کا چانس ہے، مائنس کا بھی چانس ہے، دیکھا تو مائنس سے قصدن اگر دیکھا، اور نہیں دیکھا تو پلس ہے۔ بس یہی مطلب جو ہے نا وہ ہے، مطلب بنیادی بات اس میں یہی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی پہ نظر پڑ گئی تو جس وقت تک آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے نظر ہٹا دی، فوراً پھسل گئی نظر اس سے، تو سبحان اللہ آپ کو تقویٰ حاصل ہوگا اسی لمحے۔ لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی ایسے دوسرے انسیڈنٹ نہیں ہے تو بس وہ اتنا ہی تقویٰ ہے نا، اتنا ہی تقویٰ ہے جتنا آپ نے حاصل کر لیا۔ ہاں دوسرے بار اگر کوئی سامنے آ جائے تو پھر وہ چیز بن جائے گی، پھر وہ آپ کو تقویٰ حاصل کرنے کا چانس بن جائے گا۔ لیکن اگر دل میں وہ چیز گھس گئی، ایک نظر سے بھی گھس جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں جس کو وہ جان و دل عزیز ان کے گلی میں جائے کیوں، یہ جو احتیاط والی بات ہے وہ تو یہی احتیاط ہے نا، کہ مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک نظر سے بھی وہ کوئی چیز دل میں گھس جاتی ہے، اب نکالتے بھی نہیں نکلتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹینیوس اجر کمانے کا موقع دے دیا، کیونکہ دل میں غیر اختیاری طور پر پڑا ہوا ہے نا، دل میں غیر اختیاری طور پر پڑا ہوا ہے، تو یہ غیر اختیاری طور پر پڑا ہوا ہے، اختیاری طور پر اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر رہے ہیں، تو جتنا وقت آپ اختیاری طور پر سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں، آپ کو تقویٰ کے درجات مل رہے ہیں، مسلسل مل رہے ہیں۔ اب یہ ایسے عجیب کمالی درجہ ہے کہ ولایت کے درجوں پہ چڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو مردود سمجھ رہا ہوتا ہے، کیوں ایسا نہیں ہے؟ کہ وہ جو ان کو کشش ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مردود سمجھ کے کہ میری کیا حالت ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کی بڑی اچھی حالت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اختیاری طور پہ تو اس کے ساتھ نہیں ہے نا، غیر اختیاری طور پہ وہ جو اٹیچمنٹ ہے اس سے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کہ حقیقت کا پل ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ وہ حقیقت مطلب جو ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ عشق مجازی جو ہے یہ حقیقت کا پل ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ مسلسل اس پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک اللہ نے چاہا، اور جب دل سے نکل گیا سبحان اللہ کامیاب ہو گئے، شر سے بچ گئے، لیکن وہ چیز بھی پوری ہو گئی جتنا آپ نے حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا۔ ارادتاً چونکہ کرنا نہیں ہوتا اور اسباب بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں نہیں کرنے کے، اگر آپ نے اسباب اختیار نہیں کیے تو اس کا مطلب ارادہ ہی نہیں تھا، تو اسباب بھی نہیں کرنے کے اختیار کرنے ہیں۔ اس وجہ سے میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی نامحرم کو ٹیوشن نہ کرے، یہ میں باقاعدہ یعنی اپنے ساتھیوں کو انسٹرکشنز میں دیتا ہوں کہ بھئی چاہے آپ بہت بڑے بزرگ بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے نامحرم کو ٹیوشن کرنے کا، یہ ناممکن ہے۔
بلکہ حضرت میں جو بنات کے مدارس ہے اس میں بھی مرد و اساتذہ کا بہت سخت مسائل ہیں. ہاں جی بہت سخت مسائل ہیں. مجھے تو آتی ہیں, مجھے تو ملتی ہے نا مطلب خبریں, مطلب مسائل ہیں. اس وجہ سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وہاں جوان اساتذہ کو تو جانا ہی نہیں چاہیے کم از کم. وہ فتنے کی جگہ ہے, فتنے کی جگہ ہے, اور یہ اپنے آپ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. کسی وقت بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اب کون سا اتنا متقی ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرے ترقی ہو رہی ہے؟ وہ تو اس کے اندر دلدل میں پھنس جائے گا, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو یہ جو ہے نا مسائل ہے, مطلب میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو دلدل میں نہ پھنساؤ, بچتے رہو جتنا بچ سکتے ہو بچتے رہو. تو خیر ہمارے ایک ساتھی تھے, حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. مجھ سے بیعت ہونے سے پہلے مجھ سے غلطی ہو چکی تھی کہ وہ ایک لڑکی کو پڑھاتا تھا, میں نے ٹیوشن کرتا تھا. ٹیوشن کرتا تھا تو اس کے ظاہر مطلب دل میں آ گئی بات, پھنس گیا. اب خدا کی شان کی اس لڑکی کی شادی ہو گئی. ہاں جی, اب جب شادی کسی کی ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو اس کا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے اس کے لیے, کیونکہ شادی سے پہلے تو آپ شادی کے لیے سوچ سکتے ہیں نا کہ میں اس کے لیے مطلب پیغام دے دوں, یہ کروں وہ کروں. لیکن شادی کے بعد تو یہ چیز راستہ بھی بند ہے. جب تک وہ طلاق نہ دے تو اس وقت تک تو آپ کے لیے وہ تو ناممکن ہے. اور طلاق دینے کے لیے سوچنا یہ بھی جرم ہے, کیونکہ آپ کسی کا گھر ویران کرنا چاہتے ہیں. اگر صاحب توجہ ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ پابندی ہوگی. ہاں جی, تو اب یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہیں پھر. تو خیر یہ میرے پاس آیا, چونکہ جب مجھ سے بیعت ہو گیا تو مجھے اپنی کہانی سنائی کہ اس طرح ہوا ہے, میں کیا کروں. خدا کی شان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر میں کچھ مطلب جو ہے پڑھ چکا تھا تحریر. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی روشنی میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے 1000 مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہ لا الہ کے ساتھ وہ اس کی محبت نکل رہی اور الا اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت آ رہی, یا آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ یہ ضرب لگانی ہے. ہاں جی, تو اللہ کا شکر ہے کہ 4 مہینے میں اس کا دل پاک ہو گیا, صاف ہو گیا. بس 4 مہینے لگے 4 مہینے لگے اس کو. یہ ایسی زبردست چیز ہے, اس وجہ سے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس جال سے نکلا ہے. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس میں خود تو پنسنے کی نوف ہو, بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور پنس جائے تو پھر حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاتے رہے, اور یہی والی بات کہ اختیاری طور پر سے ڈیٹیچ کرتے رہیں اپنے آپ کو, اور جو بھی اس سے بچنے کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور اگر اس کشمکش میں جان چلی جائے تو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے, یہ حضرت نے فرمایا ہے. اگر اس کشمکش میں جان چلی جائے تو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے. یہ کوئی گپ شپ کی باتیں نہیں ہیں. ہاں جی, تو یہ مطلب جو ہے نا وہ عشق مجازی والی بات تھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جن کو کسی کے ساتھ عشق ہو چکا ہو تو اس کو اللہ والا بننا بہت آسان ہے. وہ اصل میں اس کنٹیکس میں بات ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو نکال لے تو سبحان اللہ بس قبول ہو جائے گا, کیونکہ اس کا باقی جتنے بھی چیزوں کی محبت ہے وہ اسے ایک محبت میں آ جائیں گی, اور وہ محبت آپ ذبح کر دیں گے اللہ کے لیے تو بس کام بن گیا. اور حضرت نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے آپ کسی کمرے کو صاف کر رہے ہو تو ایک طریقہ تو ہے کہ ایک ٹنکی کو اٹھا کر باہر پھینکو, یہ تو بڑا لمبا طریقہ ہے. اور ایک طریقہ ہے کہ جھاڑو لے کر سب کو جمع کر کے احتیاطی لائن لگا دو اور بس گیا, کام ختم, سب صاف ہو گیا. تو یہ اس قسم کا ہے کہ آپ کی جو عشق مجازی ہے وہ باقی تمام محبتوں کو جھاڑو لگا دیتا ہے. اس کو نہ عزت پیاری ہوتی ہے, نہ دولت پیاری ہوتی ہے, نہ جو ہے نا مطلب کوئی اور کھانے پینا پیارا ہوتا ہے, نہ مطلب کوئی چیز دنیا کی اس کے پیارا, صرف ایک ہی وہ پیارا ہوتا ہے جس پہ وہ مرمٹا ہوتا ہے.
تو اس کا مطلب اس کا ساری محبت اس میں آ گئی نا، اس ٹوکری میں آ گئی. بس اس ٹوکری کو پھر اللہ پاک گیا حوالے کر دو، بس ٹھیک ہے جی، بس کام بن گیا، پھر سے اللہ ہی کی محبت آ جائے گی. تو یہ اصل میں عشق مجازی کا تصور ہے. تو حضرت فرماتے ہیں لیکن یہ بھی جان لے جانا چاہیے کہ المجاز قنطرۃ الحقیقت، مجاز حقیقت کا پل اس صورت میں ہے کہ جب کہ مجاز کی گرفتاری درمیان میں نہ آئے. یعنی مطلب ایک آپ کا جو نا آپ اس کی طرف نہیں، بلکہ ایک نظر کے بعد دوبارہ دیکھنے کی نوبت نہ پہنچے، بس وہ پہلی نظر ہی ہے جو حقیقت کا پل ہے. اور جس کی نسبت مخبر صادق علیہ السلام فرمایا النظرۃ الاولی لک، پہلی بار دیکھنا تیرے لیے ہے. گویا لفظ لک سے اس دولت کے حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور اگر اعوذ باللہ سبحانہ وتعالی مجاز کی گرفتاری درمیان میں آ گئی بلکہ ثانی نظر تک بات پہنچ گئی تو پھر وہی حقیقت تک پہنچنے کا معنی ہے. اسی نے آپ کو پنسا دیا. وہ کنترا یعنی پل تو کیا بلکہ وہ تو ایک بت ہے جو اپنی پرستش کی طرف بلاتا ہے. وہ ایک دیو ہے جو حقیقت سے برگشتہ کرتا ہے. اس لیے مخبر صادق علیہ السلام نے دوسرے نظر کو مضر جانتے ہوئے نظرۃ الثانیہ علیک، دوسرے نظر آپ کے اوپر ہو جاتے، وہ آپ کو مار دے گا، وہ دل مضر ہے. اور اس سے زیادہ کون سی چیز مضر ہوگی جو اللہ جل شان سے باز رکھے اور باطل میں گرفتار کروائے. اور جاننا چاہیے کہ پہلی نظر بھی اس وقت فائدہ مند ہے جبکہ اپنے اختیار سے نہ ہو. دیکھو حضرت نے بالکل ساری باتیں فرمائی ہیں جبکہ اپنے اختیار سے نہ ہو، جبکہ اور اگر اپنے اختیار سے ہو تو وہ بھی نظر ثانی کا حکم رکھے گی. مثلا مجھے پتہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی کڑی ہے، بے شک وہ میں بے خیالی سمجھ کے وہ باہر جاؤں گا، لیکن مجھے پتہ تو ہے، تو بے خیالی تو نہیں ہے، وہ بے خیالی تو نہیں ہے، وہ تو پلاننگ ہے. ہاں جی. تو اس مطلب کے اس بات کے لیے اے کریمہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنوں کو کہہ دے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے، کافی ہے. یہ اسباب کے دائرے میں حکم کہ بچنے کا راستہ ڈھونڈو. صوفیہ خام نے اس عبارت کے معنی نہ سمجھنے اور غلط معنی کی وجہ سے وہ حسین شکلوں کے ساتھ گرفتاری پیدا کر لی اور ان کے ناز و انداز پر برفتہ ہو گئے. اس طرح کی اس کی عشق محبت کی عقید تک پہنچنے کا وسیلہ و مطلوب حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا چاہا. ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ امر سراسر مطلوب کا سد راہ اور مقصود کے حاصل ہونے کے حجاب ہے. یہ باطل ہے جو ان کی نظر میں مزین اور آراستہ کیا گیا ہے، اور وہ دھوکے میں آ کر اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے. ان میں سے بعض صوفی ان صورتوں کے حسن جمال کو جل شانہ کا حسن جمال سمجھ کر ان کی گرفتاری کو ان حق تعالیٰ کی گرفتاری جانتے ہیں اور اس کے مشاہدوں کو حق تعالیٰ کا مشاہدہ خیال کرتے ہیں. ان میں سے بعض کہتے ہیں امروز چو جمال تو بے پرد ظاہرست، در حیرتم کے وعدے فردا برائے چیست. جب آج ہی جمال تیرا بے حجاب حیرت کل وعدہ کیا ہے تو کس لیے. انتہا اللہ اما یقولون علوما کبیرہ. معلوم نہیں کہ اس کوتا نظروں نے حق سبحانہ تعالیٰ کو کیا گمان کیا ہوا ہے اور اس کے حسن جمال کو نہ جانے کیا تصور کیا ہے. شاید انہوں نے نہیں سنا کہ جو بہشت کہ حور بہشت جو کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اگر اس کا ایک بال بھی دنیا میں گر جائے تو اس بال کی چمک اور روشنی کے بعد دنیا میں بھی رات نہ آئے اور نہ کبھی اندھیرا چھائے. اور حق جل شانہ کی ایک ہی تجلی تو پڑی تھی جیسے کوئی تور کے جل جانے، اسے ریز ریز ہو جانے. اور موسیٰ علیہ السلام کہ اس قرب و منزل کے باوجود بے ہوش ہو کر گر پڑنے کا قصہ نص قرآنی سے ثابت ہے. لیکن یہ بے عقل لوگ ہر وقت حق تعالیٰ کو بے پردہ دیکھتے ہیں اور حق آخرت کی رویت کے وعدہ پر تعجب کرتے ہیں. لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا. اس میں ذرا ایک بات ہے، وہ بات یہ کہ کہتے ہیں کہ نفس مکار ہے اور مکر کیا کرتے ہیں. وہ یہ معنی میں ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں یا میں مطلب فلاں چیز حاصل کروں، تو اس کے لیے بہانے اور عذر تراشتے رہتے ہیں. تو بہانے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی عالم ہے تو علمی بہانہ ڈھونڈے گا. ہاں جی. کوئی شاعر ہوگا تو شاعرانہ بہانہ ڈھونڈے گا، کوئی فلسفی کو تو فلسفیانہ بہانہ ڈھونڈے گا. ہاں جی. کوئی سائنسدان ہوگا تو سائنسی بہانہ ڈھونڈے گا. مطلب جو جس فیلڈ کا ہے اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈے گا. حالانکہ سارے کے سارے بندے ہیں، یہ سارے کے سارے بندے ہیں. اصل بات تو اللہ پاک کی ہے. اصل بات کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنے ان بندوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں پنسنے سے محفوظ رکھنا ہوگا. اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم
ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے لٹریچر سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے جو ہمارے اندر اس قسم کا زہر سرید کر سکتے ہیں، مطلب ان چیزوں کو ہلکا سمجھ سکتے ہیں ہم، تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہوگا، ورنہ یہ چیز بالکل آہستہ آہستہ آتی ہے۔ یہ شاعروں میں تو یہ اس حد تک آئی ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ جرأت کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مطلب بالکل جرأت کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے بہجابانہ گفتگو کرتے ہیں کہ آدمی حیران جو ہے، شرم بھی نہیں آتی، شرم بھی نہیں آتی۔ ہاں جی، لیکن بس واقعی انسان کو اپنا نفس بے شرم بنا دیتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں 8 سے 50 سال پہلے کبھی تصور کر سکتے تھے کہ باپ اور بیٹا یا بیٹی، ماں اور بیٹا یا بیٹی دونوں مل کر عاشقی معشوقی کا کوئی ڈرامہ اکٹھے دیکھ سکتے تھے؟ تصور ہو سکتا تھا؟ آج کل کون سے گھر میں نہیں ہے؟ ہاں جی، ابھی اتنے گریجولی یہ چیز آئی ہے کہ بالکل پردے ہٹ گئے، اور ظاہر مطلب ہے کہ ایسے ناگفتبی باتیں آئی ہیں، مجھے اللہ معاف کرے، میں تو صحیح باتیں برداشت نہیں ہے سننے کی اور سنانے کی، جو چیزیں میں جانتا ہوں جو ہو رہی ہیں، میں کیا کہوں۔ اور وہ واقعات مجھے مفتیوں نے، بڑے بڑے مفتیوں نے سنا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے سنا ہے، جو آج کل ہو رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہاں جی، ان چیزوں کی پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ آج کل ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کے اور نہایت درجہ سرکش ہو گئے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے بڑی کوشش کی ہیں اور نقلی دلائل کے ساتھ مخالفوں کے سامنے آخرت کی رویت کو ثابت کیا ہے، جبکہ اہل سنت کے علاوہ باقی تمام مخالف گروہ، خواہ والی ملت ہو یا غیر اہل ملت ہو، آخرت میں رویت حق تعالیٰ کی قائل نہیں ہے، بلکہ اس کو محال عقلی سمجھتے ہیں، اور خود اہل سنت سے بھی اس کو بلا کیف کا ہے اور عالم آخرت کے ساتھ محسوس رکھا ہے۔ ان بلاوس لوگوں نے اس دولت قاہر کا حاصل ہونے کی اس عالم فانی میں تصور کر لیا ہے اور اپنے خواب و خیال پر خوش ہو رہے ہیں۔ آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من رشدا، اے ہمارے رب، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من رشدا، اے ہمارے رب ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتر فرما۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات اتمھا واکملھا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ جو عشق مجازی والا جو ٹاپک ہے، یہ آج کل شاعروں نے بہت زیادہ اس کو اوپن رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ مثال کے طور یہ ٹکڑا لے لیا نا، یہ ٹکڑا ہے ایک کہ عشق مجازی حقیقت کا ایک پل ہے۔ اب کیسے ہیں یہ تفصیل تو حضرت نے بتا دی نا، لیکن شاعر اس کو کس معنی میں لیں گے؟ وہ اس کو دوسرے معنی میں لیں گے کہ مطلب عشق مجازی سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، یعنی گویا کہ آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں والی بات ہے کہ اگر ہم لوگ صحیح لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے، صحیح مشائخ کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوگا، تو آپ کو ایسے مشائخ بھی مل جائیں گے جو گمراہ ہوں گے، اور وہ آپ کو اپنے مقاصد کے لیے گمراہ کریں گے۔ اس وقت وہ شیطان کے بھائیوں کی طرح استعمال ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ نہ وہ خود راستے پہ نہ دوسروں کو راستے پہ لانا چاہتے ہیں، ان کو تو اپنے ذاتی اغراض کے ساتھ کام ہے، لہٰذا وہ تو آپ کو راستے پہ نہیں لائیں گے۔ اگر اللہ نے کسی کو صحیح لوگوں تک پہنچا دیا اور صحیح لوگوں کے ساتھ ملا دیا، اس کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی غلط ہاتھ میں چلا گیا تو بس پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، پھر تو ہر خیر اس کے لیے شر بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا اس کے دوسرا ورژن
چونکہ حضرت نے صوفیاء کرام کے بارے میں بھی بات کی اور لوگ جو غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس سے صحیح صوفیوں پر بھی اعتراض لوگوں کو ہو سکتا ہے نا، تو اس سے بھی تو بچانا ہے نا. تو حضرت نے پھر اگلا ٹاپک جو کیا ہے، صوفیاء کرام کے کلام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. صوفیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ فن کا علم، اور دوسرا ایک قال اور حال میں فرق. اس کے بغیر صوفیاء کے کلام میں غور کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا کلام دونوں طرف کاٹ کرتا ہے، کہ اس سے ایک وقت اگر بہت فائدہ پہنچ سکے، دوسرے وقت بے احتیاطی سے انسان اپنا نقصان بھی کر سکتا ہے. اس کے بارے میں دفتر دوم کے مکتوب نمبر 77 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو اس قسم کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور حق جل شانہ کی غیرت سے ڈرتے رہنا چاہیے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے مدعیان نے آپ کو اس فتنہ فساد پر آمادہ کیا ہے. آپ کو بزرگوں کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر مدعیوں کی نئی اور من گھڑت باتوں پر اعتراض کرتے تو گنجائش تھی، لیکن وہ امر جو یعنی صوفیاء کے نزدیک ایک مقرر اسرائے طریقت میں ضروری ہے، اس کے متعلق گفتگو کرنا مناسب نہیں. آپ نے فقیر کے رسالوں کو مکتوبات میں دیکھو کہ توحید شہودی کی نسبت کس قدر لکھا ہے اور ضروریات اور طریقت سے قرار دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اہل حق صوفیاء کرام کے کلام ان پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو چھوڑ دیں، اور جو چیز حق کے مطابق ہے اس کا مقابلہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بات تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا. تو ایسے لوگ سے، لیکن جو غلط صوفیاء ہیں جن کی غلطی ثابت ہو جائے، ہم نہیں ثابت کر سکتے، ہمارے اللہ، یہ جو اللہ والے ان نے ثابت کیا ہو اور ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے ہو گئے، تو جو انہوں نے ثابت کیا ہو پھر ہم بھی ان کے بارے میں بات کر سکیں گے، جو مطلب غلط صوفی ہوں. تو اس میں کیا ہے، صوفیوں کی بعض غلطیوں کی نشاندہی. حضرت چونکہ تصوف کے امام تھے اس لیے صوفیوں کی غلطی پر بہت کوڑتے تھے اور اس کی اصلاح کے ہر وقت فکر کرتے تھے. دفتر اول کے مکتوب نمبر 220 میں اپنے اس فکر کو یوں بیان فرماتے ہیں، اے عزیز، یہ راستہ غیب الغیب یعنی پردہ در پردہ ہے جس میں سالکوں کے قدم بہت لغزش کھا سکتے ہیں. لہٰذا آپ اعتقادات و اعمال میں شدت کے رشتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرے. حضور غیبت یعنی سامنے اور پس پردہ میں فقیر کی یہی نصیحت ہے، ایسا نہ ہو کہ غفلت واقع ہو جائے. لہٰذا اس طرح کی بعض غلطیاں تحریر کی جاتی ہے اور اس کا منشا غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے. امید ہے کہ حصول عبرت کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں، یعنی بچنے کی نیت سے، دوسروں کے اوپر اعتراض کرنے کی نیت سے نہیں، بچنے کی، خود میں بچ جاؤں. اور مذکور جزیات کے علاوہ ان کے اندازے کے مطابق کام کر. جاننا چاہیے کہ صوفی کی بعض غلطیاں یہ ہیں کہ کبھی کبھی سالک مقام عروج میں اپنے آپ کو دوسرے سے بالا تر پاتا ہے، جن کی افضلیت علماء کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے. حالانکہ یقیناً سالک کا مقام ان بزرگوں کے مقامات سے نیچے ہوتا ہے، بلکہ اشتباہ بھی کبھی انبیاء علیہ السلام کی نسبت بھی ہو جاتا ہے، جو قطعی طور پر بہترین مخلوق ہے. غیاظ باللہ سبحانہ من ذالک. یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے سمجھنے کے لیے. مقام عروج کیا ہے، مقام نزول کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے پہلے. مقام عروج میں انسان کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے، مخلوق سے کٹ کے. اور مقام نزول میں انسان کی نظر مخلوق کی طرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کی طرف ہوتی ہے. اب جن کی نظر مخلوق کی طرف ہے ان کے بارے میں جن کی نظر اللہ کی طرف ہے، عین ممکن ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں ان سے اچھا ہوں کہ میری نظر تو اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سمجھانے کے لحاظ سے بتاتا ہوں. ہاں، دو عاشق ہیں بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں اپنے محبوب کے ساتھ. ایک عاشق کچا ہے، یعنی خطرہ ہے کہ اگر اس کو بازار بھیج دیا جائے تو بازار کی چیزوں میں اس کا دل لگ جائے گا اور کٹ جائے گا. اس کو بادشاہ اس کو معشوق کہتا ہے بس ادھر ہی بیٹھے رہو، مجھے دیکھتے رہو، مجھے دیکھتے رہو. وہ دوسرا پکا ہے، وہ بازار میں رہ کر بھی بازار میں رہو، مجھے دیکھتے رہو. وہ دوسرا پکا ہے، وہ بازار میں رہ کر بھی بازار کا نہیں ہوتا،
وہ اپنے محبوب کا ہوتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، سامان بناتا ہے، اس کو سارا کچھ بارگیننگ کرتا ہے، سارا وہ پھر لاتا ہے. ذرا بر بھی اس کا نظر، قلبی نظر وہ اپنے محبوب سے ہٹتا نہیں ہے، لیکن وہ کام سارے اس کے مطابق کرتے ہیں. اب بتاؤ کون افضل ہے؟ اس محبوب کے نزدیک کون افضل ہے؟ دوسرا والا. لیکن پہلا والا کہے گا دیکھو اس کو تو بازار بھیج دیا، مجھے تو اپنے پاس بٹھا دیا، تو میں اچھا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ کہہ سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بالکل اس کا الٹ ہے. تو اس وجہ سے جو حضرات اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں تو ان کو اس حال پر معمول کرنا چاہیے کہ اس وقت عروج میں تھے، اس وقت عروج میں تھے، اس وجہ سے ان سے یہ بات ایسی ہو گئی. ورنہ جب واپس آ چکے ہوں گے اس اپنی حالت سے تو پھر ان کو خود ہی پتہ چل گیا کہ نہیں بات ایسی نہیں تھی، بات دوسری تھی. بیماری سے صحت جب تک حاصل نہ ہو تو کوئی غذا فائدہ نہیں دیتی، قانون ہے. جسمانی بیماری بھی اگر ہو تو جب تک صحت حاصل نہ ہو تو اس غذا اس کو فائدہ نہیں دے گا. آپ پڑھیں گے لٹریچر میں فلاں چیز کے اندر یہ وٹامنز ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ چیز ہے وہ چیز ہے اور اس میں یہ آپ نے نیٹ سے پڑھ لیا اور آپ نے ان چیزوں کو جمع کر کے کھانا شروع کیا، آپ کا معدہ اس قابل ہی نہیں، چلو یہ اسپتال پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں صحت مند لوگوں کے لیے وہ بڑی زبردست چیز ہے اور صحت کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے، بہت اچھا ہے. لیکن بیمار آدمی کے مثال کے طور پر کسی کو ٹائیفائڈ ہے تو کیا سمجھنا چاہیے ان کے لیے؟ روٹی میں جتنی طاقت ہے شاید ہی کسی اور چیز میں ہو. ہاں جی، طاقت کے لحاظ سے اگر دیکھا ہے انسان آدمی چلتے ہی اس پر ہے. ہاں جی، باقی تو سپورٹنگ چیزیں ہیں، یہ مین ریکوائرمنٹ ہے. اب دیکھیں مطلب یہ ہے کہ روٹی اس کے لیے مرد ہے، روٹی نہیں کھا سکتا، روٹی کھائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی. تو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں روٹی نہیں کھانا، روٹی نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ چونکہ اس کا معدہ اس قابل نہیں ہے. ہاں معدہ قابل ہو جائے پھر یہی روٹی اس کو ماشاءاللہ مفید ہوگی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک بیمار ہو اس وقت تک وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے مفید ہے ممکن ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے. اس کے بارے میں دفتر اول مکتوب نمبر 105 میں ارشاد فرماتے ہیں، حکیم عبد القادر کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ بیمار جب تک تندرست نہ ہو جائے اسے کوئی غذا فائدہ نہیں دیتی. اس کے مناسب بیان میں چونکہ طب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مریض جب تک بیماری سے صحت نام ہو جائے کوئی غذا اسے فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ مرغی مطلب مسلم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بیماری کی حالت میں غذا مرض کو اور بڑھا دیتی ہے. ہر چیز گیرت علت شبت، ہر غذا بیمار کے حق میں مضر ہے. لہٰذا پہلے مرض کو دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں سے اصلی قوت و طاقت کی طرف آنا چاہیے. بس آدمی جب تک قلبی امراض میں مبتلا ہو، فی قلوب مرض جن کے بارے میں آیا ہے، اس وقت تک کوئی عبادت و اطاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ مضر ثابت ہو سکتی ہے. ہاں جی، بعض لوگ قرآن پاک اس طرح پڑھتے ہیں قرآن پاک اس پر نہ لعنت کرتے ہیں. نیز ورب لیس له من صیامی الا الجوع، یعنی بہت سے روزہ ایسے ہیں کہ ان کو بھوک و پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے جو ہے نا وہ بھوک کے. حدیث شریف میں مشہور ہے کیونکہ وہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتے. حدیث شریف میں صحیح مشہور ہے کہ قلبی امراض کے اطباء یعنی مشائخ کرام کو بھی پہلے مرض دور کرنے کا حکم فرماتے ہیں. اس مرض سے مراد سوائے حق کی گرفتاری بلکہ اپنے خواہشات نفس میں پنسا لینا ہے. یہ حدیث مشہور ہے، اس سے پہلے کی طرف حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے، اس طرف نہیں، دوسری بات نہیں ہے. یعنی میں دوبارہ کہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سے روزار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں. یہ حدیث ہے، یہ باقی تشریح ہے کیونکہ وہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتے. قلبی امراض کے اطباء یعنی جو مشائخ کرام ہیں بھی پہلے مرض دور کرنے کا حکم فرماتے ہیں. اس مرض سے مراد ما سوائے حق کی گرفتاری بلکہ اپنے خواہشات نفس میں پنسا رہنا ہے. کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. اگر بیٹے کو دوست رکھتے ہیں تو بھی اپنے فائدے کے لیے، اس طرح مال دولت اور ریاست و سرداری جو چاہتا ہے وہ بھی اپنے لیے. پر در حقیقت اس کا معبود اس کی اپنے نفسانی خواہش ہے.
جب تک نفس کو اس قید سے خلاصی نہ ہو جائے نجات کی امید بہت مشکل ہے. پس عقلمند علماء اور صاحب بصیر حکماں پر لازم ہے کہ اس مرض کے ازالہ کی فکر کرے. درخانہ اگر کسست یک حرف بسست، اگر گھر میں کوئی ہو تو بس ایک بات کافی ہو اس کے لیے. یہ اصل میں بعض دفعہ مشائخ کسی کو نوافل سے روک دیتے ہیں، بعض دفعہ مشائخ کسی مفید کتاب پڑھنے سے روک دیتے ہیں، بعض دفعہ مشائخ کسی وظیفے سے روک دیتے ہیں. تو جو مقتدی ہوتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ تو بڑی اچھی چیز ہے، مجھے اسے کیوں روکا. اور شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ اسے توڑ دے. تو وہ اس میں سمجھتا ہے کہ بھئی یہ مجھے کیوں روک رہا ہے، مطلب یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ بری چیز نہیں ہے لیکن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مجھے حضرت نے ایک دفعہ، میں کوئی کتاب تھی بہت اچھی، بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے، آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ میں نے پڑھی رات کو. مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. صبح میں نماز کے لیے حضرت کے پاس چلا گیا اور حضرت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر اس حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. اب حضرت بہت جان دیدہ بزرگ تھے. فوراً مجھ سے پوچھو کس کی کتاب پڑھی ہے. میں نے کتاب کا نام بتا دیا. فرمایا آپ کے اوپر ساری کتابیں بند، آئندہ نہیں دیکھو گی. پھر فرمایا آپ صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات دیکھو گے. سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے. پھر فرمایا میں اس لیے نہیں منع کر رہا کہ یہ کتاب غلط ہے، کتاب صحیح ہے. بعض دفعہ مریض کے لیے ڈاکٹر ملائی بھی کھانا روک دیتا ہے. ملائی بڑی اچھی چیز ہے لیکن ڈاکٹر نے جو روکا تو کس لیے روکا؟ کوئی بیماری ہو اس کو جس کی وجہ سے ملائی سے وہ بڑھ جائے گی، لہٰذا اس کو روک دیتا ہے. تو آپ سمجھے کہ میں بیمار ہوں اس لیے میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے. وہ کافی عرصے تک میرے لیے بند کتابیں. ہاں جی. اب آج میں اگر کسی کو روک دوں نا کسی چیز سے تو کہیں گے بھائی دل میں کہ یہ کیا ہو گیا. مثلا ہم لوگ جو آتے ہیں یہاں پر خانقاہ میں وقت لگانے کے لیے، ان کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ یہاں ان کتابوں سے نہیں پڑھیں گے. یہ کتابیں جو ہیں یہ تحقیق کے لیے ہیں، علمی تحقیقات کے لیے ہے، یہ سالکین کے لیے نہیں ہے. اب اگر سالکین یہاں پر آ کر کتابیں دیکھنا شروع کر لیں گے تو تربیت ان کی کہاں ہوگی؟ ہاں جی. پھر تو ذہنی لڑائی شروع ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ان کو روک دیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا. ہاں اگر بھی کسی کام میں ان کو شامل کر دے اور پھر وہ ان سے کام لیا جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ویسے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک بیمار آدمی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی بیماری کا علاج کیا جائے، بعد میں اس کے لیے کوئی غذا اور تمام چیزوں کی. اور یہ بات اس حد تک اہم ہے کہ حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ جو ریونڈ کے مقیمین میں سے تھے اور ہدایات دیتے تھے اور کارگزاری سنتے تھے. حضرت نے بھی ایک وقت میں فرمایا کہ دیکھو بھائیو، ہم بھی آپ کو ذکر دیتے ہیں، مشائخ بھی آپ کو ذکر دیتے ہیں، یاد رکھنا دونوں کر لیا کرو. اور اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ صرف ایک کر سکو تو ہمارا والا ذکر مؤخر کر لو، مشائخ والا ذکر ضرور کر لیا کرو، اس کو نہ چھوڑو. کیونکہ مشائخ کا دیا ہوا ذکر علاج ہے اور ہمارا دیا ہوا ذکر غذا ہے. اور اگر غذا میں اور دوا میں مقابلہ آ جائے تو دوا کو ترجیح ہوتی ہے. حضرت نے ماشاءاللہ فرمایا، ہدایت میں فرمایا دوا کو ترجیح ہوتی. تو یہی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مشائخ نے ہمیں کسی چیز سے روکا ہے تو اس میں کوئی ہے، کچھ فائدہ ہے، ہمارا کچھ فائدہ ہے. اس لیے مشائخ نے اس کو مختلف عنوانات سے بیان کر لیا ہے. مثلا اس عنوان سے بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو شیخ کہہ دے کہ جانماز کے اوپر شراب ڈیل دو تو ڈیل دو، اس میں کوئی بات ہوگی. اب یہ بظاہر بہت بری بات لگتی ہے لیکن یہ صرف جس کو ہم کہتے ہیں نا جس کی نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کو کنوکس جو ہے نا، مطلب یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ لینس سے وہ چیز دکھائی جاتی ہے، بڑا موٹا کر کے دکھائی جاتی ہے. وہ اتنی موٹائی عمومی طور پہ نہیں ہوتی لیکن وہ صرف دکھانے کے لیے، ہاں دکھانے کے لیے ہوتی ہے. تو اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا برا بھی نظر آ رہا ہے پھر بھی مانو. تمہیں اگر کوئی چیز اتنی بری بھی نظر پھر بھی مانو، کیونکہ تجھے کیا پتا، اس کو راستے کا پتہ ہے، تجھے تو راستے کا پتہ نہیں.
اب مثال کے طور پر 2 راستے ہیں. ایک راستے میں ابتدا میں بہت خوبصورت کیاریاں ہیں اور روڈ ہے اور جو ہے نا مطلب ہے آگے جا کر سارا گڑبڑ ہے. دوسرا راستہ ابتدا میں اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن آگے جا کر وہ بالکل محفوظ راستہ ہے. تو آپ کو اگر وہ اس کا جاننے والا بتا دے وہی اس راستے پہ جاؤ تو کہیں بھائی اتنا اچھا راستہ مجھ سے چھڑوا رہے, مجھے اس راستے پہ لے جائے, یہ کیا چیز ہے, یہ میرا کہیں مخالف تو نہیں ہے. ہاں جی, تو جو جاننے والا ہے اس کی بات ماننی چاہیے. ہاں, تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اولیاء کرام کے گروہ سے محبت رکھنے اور اس کے بوجھ سے بچنے کی ترغیب. اس کے لیے حضرت دفتر اول کے مکتوب نمبر 106 میں ارشاد فرماتے ہیں, اس گروہ یعنی اولیاء کرام کی محبت جو ان کی معرفت پر مترتب ہوتی ہے سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہیں. دیکھیں کس صاحب نصیب کو اس نعمت سے مشرف فرماتے ہیں. شیخ الاسلام ہروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, الہی تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا ہے. یہ دیکھو عجیب 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 وہ ہے مطلب کوٹیشن ہے کہ الہی تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا کہ جس نے ان کو پہچانا تو تجھ کو پا لیا. جس نے ان کو پہچانا تو تجھ کو پا لیا, جب تک تجھ کو نہ پائے اس کو نہیں پہچانا, ان کو نہیں پہچانا. اس گروہ کے ساتھ بغض و عناد رکھنا زہر قاتل ہے. ان پر تان کرنا نیک کاموں کی ہمیشہ محرومی کا باعث ہے. نجانا اللہ سبحانہ وإیاکم عن ھذا الابتلاء. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اس آزمائش سے بچا لے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا, الہی جس کو تم نے اپنے دربار سے مردود کرنا چاہا اس کو ہمارا مخالف بنا دیتا ہے. بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق. لطف حق و لطف خاصہ کے بغیر ہو فرشتہ بھی عمل اس کا تباہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں حضرت نے ایک بہت عام بات فرمائی ہے, یہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے. وہ جو حضرت نے کوٹیشن دی ہے کہ الہی تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا تو تجھ کو پا لیا, اور جب تک تجھ کو نہ پایا ان کو نہیں پہچانا. یہ بات میں اب عرض کرتا ہوں. یہ ذرا تھوڑے سے ایک حدیث شریف سے ہم مدد لیں گے اس مسئلے میں. ہاں جی, وہ یہ ہے کہ جو خاصان حق ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے انسان کے دل میں بنیادی طور پر ایک اخلاص ہونا چاہیے, للہیت ہونی چاہیے کہ میں وہاں تک پہنچاؤں, اور پھر اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہاں جی, تو اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے للہیت کے ساتھ کوشش کی کہ میں خاصان حق تک پہنچ جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ راستے کھول دیتا ہے اور آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں. یہ تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے کہ جس نے تجھ کو نہیں پہچانے, للہیت اس کے پاس نہیں ہے, یعنی اس مقصد کے لیے, اور اس کے لیے کوشش نہیں ہے تو کیسے مطلب ظاہر سے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں تک پہنچنے کے لیے یہ چیز چاہیے ہوتی ہے. اور جو مطلب گویا کہ جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچے تو وہ تجھے کیسے پائیں گے, مطلب گویا کہ پروسیجر تو وہی بتائیں گے نا پھر. تو جب تک آپ لوگ ان تک نہیں پہنچیں گے تو پھر آپ مطلب یہ راستہ ان کو کیسے ملے گا. تو گویا ابتدا میں نیت صحیح ہونے چاہیے اور ہمت ہونی چاہیے, اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں تک پہنچے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بات ماننی چاہیے, اس کے مطابق پوری جدوجہد کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, سلوک وغیرہ ان کی نگرانی میں طے کرنا چاہیے تاکہ انسان اللہ پاک کو پائے. یہ والی بات ہے. اور یہ بات بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا, باقاعدہ آپ حضرات اپنے گزشتہ بزرگوں کے واقعات پڑھ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ علم حاصل کر لیتے, اور علم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پھر اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش میں نکلتے. اور شیخ کامل ان کو قریب نہیں ملتا تھا. کوئی 200 میل پہ ہے, کوئی 400 میل کے اوپر ہے, کوئی 900 میل کے اوپر ہے, کوئی 1000 میل کے اوپر ہے. آپ ذرا پیر بابا علیہ رحمت کو دیکھو, یہ افغانستان کے ہیں, یہ افغانستان کے ہیں, اور وہاں سے گئے ہیں اجمیر شریف انڈیا. وہاں ان کی تربیت ہوئی ہے اور پھر حکم ہوا ہے مردان کے علاقے میں کام کرنے کا. تو یہاں پر بنیر کے پاس آ گیا اور یہاں پر ساری عمر پر گزاری ہے. افغانستان نہیں گئے. تو اب دیکھو مطلب یہ یعنی اس طرح ہوتا تھا.
یعنی لوگ اتنے دور دور تک جاتے تھے اس کے لیے. تو اس وجہ سے یہ ہمارے بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے ہیں اور گئے کدھر. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے لوگ بڑی بڑی مجاہدے کرتے تھے, بڑی محنتیں کرتے تھے, اور پھر ان کو پاتے تھے, اور پھر اس کے بعد ان سے فیض حاصل کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.